اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زما عزت مندوں مشرانوں کشرانوں زنانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو اپنے گھر کی باادب حاضری نصیب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی جو محبوب چیزیں ہوتی ہیں، کوئی بھی چیز اس کے اندر ہو سکتی ہے، چاہے وہ گاڑی ہے، بنگلہ ہے، اس کے اندر آپ کے کپڑے ہیں، آپ کا لباس ہے، آپ کا پیسہ ہے، آپ کا پلاٹ ہے، آپ کی پراپرٹی ہے، آپ اس چیزوں کو نظر بد سے کیسے محفوظ فرما سکتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ ہمارے زمانے کا دستور بن چکا ہے، اور اس صدی میں 15ویں صدی کے اندر بھی لوگ جاہلانہ احمقانہ سوچے رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کو ان کا اپنا پیسہ، ان کی اپنی گاڑی اور ان کے اپنے پلاٹ، ان کے اپنی پراپرٹی ان کو نصیب نہیں ہوتی، یا پھر وہ اس کے اندر الجھے رہتے ہیں۔ بعض اوقات ان کو خطرہ ہوتا ہے، یا پھر ان کا نقصان ہو جاتا ہے، خاص طور پر گاڑی کا نقصان ہو جاتا ہے، یا پھر مکان کے اندر خون کے چھٹے محسوس ہوتے ہیں۔ ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ معاملات کیوں ہوتے ہیں اور یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں، اور اس کا علاج بھی آپ کو بتاؤں گا مختصر۔ آپ اس کا علاج خود بھی کر سکتے ہیں، کسی عامل، کسی پیر صاحب کے پاس، کسی بابا کے پاس آپ کو جانے کو ہرگز بالکل کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مجھے معاف کیا کریں کہ میرے لفظ اس میں ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، کیونکہ تھکاوٹ کی وجہ سے کافی سارے معاملات میرے ڈسٹرب ہیں، تو جس وجہ سے یہ اکثر لفظ یا اکثر اس میں ادائیگی میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو آپ مجھے ضرور معاف فرمائیں گے، مجھے امید ہے۔ تو محترم سامعین، یہ آج کل کے دور میں وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ دشمن کون سکے پیو دا پتر، مطلب یہ جو دشمن ہوتے ہیں یہ ہمیشہ خود اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں، بعض اوقات یا پھر ایسے قریبی دوست بھی بعض اوقات اس کے اندر بن جاتے ہیں، لیکن دوستوں کے اندر دشمنی اس حد تک نہیں ہوتی جتنی حد تک خاندان کے اندر یہ معاملات چلتے ہیں۔ تو اس کے اندر ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ نہ ان کے پاس گاڑی ہو، نہ بنگلہ ہو، نہ ان کے پاس بیلنس ہو، یہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ تو اس ختم کرنے کے لیے بہت حد تک چلے جاتے ہیں۔ اس کے لیے وہ پھر ان کو اپنی عزت کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک ذات نے فرمایا حسد دو قسم کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ لوگوں کے پاس گاڑی ہے، تو میں اس میں چاہتا ہوں کہ یا اللہ یہ گاڑی مجھے دے دو، ان سے چھین جائے گاڑی، تو یہ حسد کسی حد تک ٹھیک اس کو کہا گیا ہے۔ کیوں کہ وہ چیز اس سے ختم ہو کے آپ کی بن جاتی ہے، اس کی سمجھ ہوتی ہے۔ تو دوسرا جو غلیظ قسم کا حسد ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میرے پاس ہو یا نہ ہو، ان کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے یہ چیز، اس کے پاس کیوں ہے؟ مثال کے طور پر کسی نے اچھی گاڑی لی ہوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کے پاس یہ گاڑی آئی کیوں ہے، کہاں سے آئی ہے؟ وہ خواہ مخواہ اس کے اندر اپنا پورا دماغ، پوری اس کے انرجی اور پوری اپنی اس کے اندر ساری طاقت اس کے اندر صرف کرتے ہیں، پھر وہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، کالا علم جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اوپر وہ عامل پہلے ہی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ، کسی بچی کے ساتھ یا کسی عورت کے ساتھ مجھے زنا کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد ایک تعویذ بنانا پڑے گا، تو جس کی وجہ سے ان کی تباہی ہوگی۔ تو وہ ان کو عزت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی عزت بھی رہتی، وہ عامل پھر بار بار ان کو بہت زیادہ ایکسپوز بھی کرتا رہتا ہے، ان کو بلیک میل بھی کرتا ہے، پھر بعض اوقات اس میں پیسے بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کا عزت، پیسہ، دولت، یہ سب کچھ، شہرت تباہ ہو جاتی ہے، اور ان کو خطرہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی بھی وہ سوشل میڈیا پر اس کو ڈال دیتے ہیں، ویڈیو جو اس کی ہوتی ہے لیک کر سکتے ہیں۔ تو محترم سامعین، خدا کے لیے آپ اس طرح کے قدم نہ اٹھایا کریں، کیونکہ زندگی کا پتہ نہیں کبھی ختم ہو سکتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ یہ معاملات ہیں، آپ کے گھر کے اندر خون کے چھٹے ہیں، یا آپ لوگ بیمار رہتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک عجیب سسٹم ہے کہ جو آدمی صحت مند ہوتا ہے اس کو نظر بہت لگتی ہے، تو اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو نظر بد سے آپ نے اس کو بچانا ہے، اور وہ اس کے اندر محبوب چیزیں بھی اس کے اندر ہوتی ہیں جو آپ کو بہت زیادہ محبوب ہوتی ہیں، قیمتی ہوتی ہیں، تو وہ اس کے اندر بھی بعض اوقات الجھ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر گاڑی ہے، وہ بار بار خراب ہو جاتی ہے، یا پھر اس کے انجن کو آگ لگ جاتی ہے، ایسے معاملات، یا پھر ان کے گھر کے اندر ایسی حرکتیں ہوتی ہیں، یا پھر بچے ہیں یا خواتین ہیں، ان کے ساتھ ایسے نازیبا معاملات ہوتے ہیں کہ انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو محترم سامعین، آپ نے صرف 111 مرتبہ، یہ چھوٹی سی ایک تسبیح ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اپنے سارے گھر والوں کے اوپر دم کر لینا ہے۔ تسبیح کیا ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا، اس کے بعد بسم اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ،
آپ اس کو 111 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد پھر 3 دفعہ درود پاک پڑھ کے آپ پانی پر دم کر کے بھی سارے گھر والے پی سکتے ہیں، یا ایسے ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے سر سے لے کر پاؤں تک پھونک ماریں، شہادت کی انگلی پر 3 دفعہ پھونک مار کے ایسے 3 دفعہ آپ اس کو کڑا لگا دیں گے اپنے گھر کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی گاڑی کو، اپنی پراپرٹی کو، آپ اس کا تصور رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی کبھی بھی کوئی نظر بد، کوئی جادو آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ یہ مختصر سا عمل ہے اور بہت بڑا پاورفل عمل ہے۔ میں نے اس کو اتنے دفعہ آزمایا ہے کہ آپ شاید میں اس کو بیان کرنے کے لیے بیٹھوں کافی سارا ٹائم لگ سکتا ہے۔ تو محترم سامعین، اسی طرح آپ ان عاملوں کے پاس جب جائیں گے تو پیسہ بھی دیں گے، بہت ساری چیزیں آپ کو دینی پڑتی ہیں، تو یہ وظائف آپ خود کر لیا کریں۔ اور دوسرا، یہ جو دعا میں نے آپ کو بتائی ہے، بسم اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، آپ اس کو کسی بینر وغیرہ کو چھوٹے سے بنا کر اپنے گھر کے سامنے بھی لگا سکتے ہیں، تاکہ وہ آپ کا گھر بھی نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی تمام امت مسلمہ کو ان کے معاملات کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم۔